السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الانعام کی انشاءاللہ چند آیات کریں گے۔ میں پہلے قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو میں نے پہلی آیت کا پہلا حصہ لکھ لیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ما نفی کا، قدر قاف دال را مادہ، قدر یعنی قدر جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں قدر کرنا۔ سو قدرو فعل ماضی، اس کا ہم فاعل، قدر یقدرو باب ضربہ سے ہم اس کا فاعل ہو گیا۔ وما قدرو، انہوں نے قدر نہیں کی، حالت نصب میں اسم الجلالہ مفعول قدرو کا۔ وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدری ہی، یہ اس فعل کی تاکید کے لیے ہے، مرکب اضافی، یہ بھی مفعول ہو گیا دوسرا، کہ وما قدر اللہ حق قدری ہی ہار ورٹ ہو رہا ہے، یعنی یہ راجع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ ضمیر۔ سو انہوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ویسے اس کی قدر نہیں کی، یہ یعنی وہ قدر نہ کرنے کی کیا بنا، یہ بھی اس کا مفعول ہے قدرو کا، یہ پورا جملہ آگے جو آ رہا ہے از، اور اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جب بھی آتا ہے اس کا ایک تو مطلب ہوتا ہے جب، اور یہ ماضی کی طرف بات کو لے کر چلا جاتا ہے۔ از جب، قالو فعل ماضی ہم فاعل، جب کہا، از قالو جب کہا انہوں نے، ہم اس کا فاعل۔ اب یہ مقولہ ہے، مقولہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ مقولہ کیا ہوتا ہے؟ جو قالو کے بعد جو بات کی گئی ہوتی ہے۔ سو انہوں نے کیا کہا؟ ما انزل اللہ، ما نفی، انزل ینزل باب افعال، انزالا نازل کرنا، اللہ اسم الجلالہ فاعل حالت رفع میں ہے۔ سو ما انزل اللہ، اللہ نے نازل نہیں کیا، علی بشر، علی حرف جر، بشر کسی بھی بشر پر، من شیئن یعنی چیز میں سے کچھ بھی، کسی بشر پر کچھ بھی اللہ نے نازل نہیں کیا۔ تو یعنی یہ بات وما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ نے کسی بندے پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ سو یہ بیسیکلی اللہ جل شانہ کی انہوں نے بے قدری کی۔ آگے ہے جی اگلا حصہ ہے آیت مبارکہ کا، قل من انزل الکتاب، قل امر کا صیغہ، آپ کہیے، یہ مقولہ ہے، کیا کہنا ہے؟ من استفہام ہے، کوشچن ہے، من کس نے، انزلہ باب افعال نازل کیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، من انزل الکتاب، الکتاب مفعول انزل حالت نصب میں، من انزل الکتاب، کس نے نازل کیا کتاب کو؟ اب یہ کتاب کی صفت آ رہی ہے،
الذی، سو یہ موصوف یعنی مفعول تو ہے ہی ہے، یہ ساتھ میں موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ الذی، الذی واحد مذکر غائب کا اس میں موصول، الذی جاء بہ موسیٰ، جاء یجیء آنا فعل ماضی کا صیغہ ہے، موسیٰ حالت رفع میں یہ فاعل ہے، جاء کا با حرف جر، ہاں ریورٹ ہو رہا ہے کدھر؟ اس الذی کی طرف، اور وہ اس کی صفت ہے۔ جاء بہ موسیٰ، جاء یجیء میں آپ کو بتا چکا ہوں باب ضربہ سے، مجیئتن اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب با حرف جر سے آئے تو لے کر آنا۔ جاء بہ موسیٰ، یعنی قل آپ کہیے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہ کون ہے جس نے نازل کیا کتاب، اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ اب یہ اس کتاب کی حالت ہے، حال ہے اس کتاب کا، یہ بیسیکلی یہاں جو ہوا ہے یہ ضمیر ہے نا، یہ اس کے حال ہیں، حال نمبر 1، حال 2، سو یہ ذوالحال ہو گیا اس میں ضمیر، یعنی اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ کیا تھا؟ نور تھا، نوراً وہدن للناس، لام حرف جر، لوگوں کے لیے، یعنی وہ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی۔ جی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ تجعلونہ، جیم عین لام مادہ، جعل یجعلو، تجعلونہ واو نون تا انتم اس کا فاعل، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تجعلونہ تم بناتے ہو، یہ مفعول کس کو؟ وہی کتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اس کتاب کی طرف ہو گیا، مفعول ہے اس کا۔ اچھا کیا بناتے ہو؟ قراطیسا، قراطیسو یعنی قرطاسن کی جمع ہے قراطیسو، قراطیسا، قراطیسا، سو یہ مفعول ہے کہ حال ہے اس کا کہ تم اسے کیا بناتے ہو؟ تم اسے کیا بناتے ہو؟ اسے لکھے ہوئے کاغذوں پر میں بناتے ہو، یعنی اس کی کتابیں بنا لیتے ہو۔ تو یہ یہودیوں کے لیے ہے کہ تجعلونہ قراطیسا، کہ تم انہیں لکھے ہوئے کاغذوں میں رکھتے ہو، بناتے ہو۔ تجعلونہ کون ہے جن کے اوپر جو یہ کہہ رہے تھے کہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تو وہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب کو کیا ہے؟ کاغذوں میں لکھا ہوا رکھتے ہو۔ تبدونہا، اب یہ حال ہے اس انتم کا، ان میں سے، کہ یعنی اور مزید تمہاری حال کیا ہے؟ ابدأ یبدئ، ظاہر کرنا، باب افعال سے، با دال حمزہ مادہ باب افعال، ابدأ یبدئ ظاہر کرنا، تبدونا انتم فاعل امر کا صیغہ، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تبدونا انتم، ہاں تبدونہا تم اسے ظاہر کرتے ہو۔ اب یہ ہا کتاب کی طرف نہیں بلکہ اس قراطیس کی طرف ہے، ان کاغذوں کی طرف ہے، کہ تبدونہا کہ تم انہیں ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، خاف فا اور یا مادہ ہے، اخفا یخفی باب افعال چھپا لینا، تخفونا انتم فاعل امر کا صیغہ فعل مضارع، کثیرن مفعول اس کے لیے، وتخفون کثیرن اور تم بہت زیادہ اس میں سے کیا ہے؟ چھپاتے ہو، تخفون کثیرن۔ سو آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، یعنی اب دیکھیں کہ قرآن مجید یا جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں تو اس سے جو علم حاصل کرتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ وَعُلِّمْتُمْ علم یعلم، یعنی علمتم تم سب نے سیکھا، تم سب نے سکھایا، علمتم تم سب کو سکھایا گیا، مجہول کا صیغہ، سو انتم اس کا نائب الفاعل ہے، وعلمتم اور تم سب سکھائے گئے، باب تفعیل سے ہے، کیا سکھائے گئے؟ یہ مفعول ہے علمتم، علمتم کا کیا سکھائے گئے؟ ما موصولہ جو لم تعلمو، علم یعلم عین لام میم مادہ باب سین سے، علم یعلم علم جاننا، لم فعل مضارع کے ساتھ آگے نفی اور مجزوم کر دیتا ہے تو نون ڈراپ ہو گیا فعل مضارع سے انتم، سو ما لم تعلمو جو تم نہیں جانتے، جو تم نے نہیں جانا، انتم اس کی تاکید کے لیے ہے فاعل کی، کہ یعنی تم نے اس کے اوپر ایمفیسس کرنے کے لیے کہ تم بالکل نہیں جانتے تھے۔ وَعُلِّمْتُمْ اور تم سکھائے گئے، مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، سو یہ دونوں فاعل ہو گئے تعلمو کا، کہ تم وہ سکھائے گئے جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا جانتے تھے۔ یعنی جب وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو اس کے بعد جو چیز انہوں نے اس سے سیکھی
وہ نہ تو وہ خود جانتے تھے نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے، تو پھر وہ کیسے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء؟ جی اب وہ جو سوال کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ علیہ السلام، سو اب اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجئے، یہ مقولہ ہے، اللہ، کہ اللہ ہے جس نے یہ سب نازل کیا، ثم پھر، یعنی آپ پھر کیا کیجئے، ذرہم، وذر یذر باب فتح سے، واو ضال را مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، تذر سے امر کا صیغہ ہے، ذر انت فاعل، آپ چھوڑ دیجئے، ہم مفعول، ثم ذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، فی خوضہم، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خوض قرآن مجید میں ایک ہی کہ فضول باتوں میں مصروف ہونے یا فضول چیزوں کے بارے میں آیا ہے، ذرہم فی خوضہم، انہیں ان کی فضول چیزوں میں چھوڑ دیں، یلعبون، یہ ان کا حال ہے کہ کس حال میں چھوڑ دیں، کھیلنے دیں ان کو، عین لام عین با باب سم، لائب یلعبو، کھیلنا، یلعبون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، یلعبون، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، انہیں ان کی فضول باتوں میں، ان کی نکتہ چینیوں میں، ان کی غلط توجہ میں کھیلنے دیں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ھذا کتاب، ھذا یہ اشارہ ہے یہ۔ اچھا اب اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی بھی ترکیب کی جاتی ہے، عموماً ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کے انفارمیشن کے لیے، ہاں کو علماء کہتے ہیں حرف تنبیہ، یہ عرب علماء، بعض عرب علماء، بعض اس کے تفسیر میں جاتے ہیں بعض نہیں، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ذا کو وہ کہتے ہیں یہ ہے اشارہ، ہاں ہے حرف تنبیہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، اور ذا ہے اشارہ، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذا قریب کا اشارہ ہے، کتاب اس کی خبر ہو گئی، سو یہ ہوا مبتدا، یہ ہو گئی اس کی خبر، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اچھا اب اس کی صفت ہے، دیکھیں فوراً جملہ آیا ہے انزلناہ، یہ اس کی صفت بیان ہوئی ہے، صفت نمبر 1، انزلناہ، انزل بابن، انزلنا مفعول، نحن فاعل، ہو مفعول، یہ کتاب، انزلناہ، ھذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو اس کی صفت ہوگی دوسری صفت۔ اب دیکھیں اس جملہ فعلیہ کے فوراً بعد ایک اسم ہے حالت رفع میں، تو آپ کو یہ یعنی کنفیوژن پیدا کر سکتا ہے آپ کے لیے، تو یہ چیزوں پہ تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ رفع میں کیوں ہے۔ تو یہ بیسیکلی ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ اس کی دوسری صفت ہے کہ وہ کیسی کتاب ہے، برکت والی ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک۔ اب آپ اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے، کہ اگر اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوتا تو یہ نسب میں ہوتا، یا تو یہ اس کا حال بنتا، یا یہ پھر مفعول کی صورت میں بن جاتا کہ انزلناہ مبارکن، اسے ہم نے نازل کیا ہے کس طرح، بابرکت ہوتے ہوئے، لیکن یہ حالت رفع میں ہے تو یہ دوسری صفت آ رہی ہے ھذا کی، یعنی ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، کتاب مبارکن، بابرکت کتاب۔ اب یہ تیسری صفت ہے، مصدق الذی، باب تفعیل سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، صدق یصدق تصدیقاً، تصدیق کرنے والا، مصدق مفعول اسم الفاعل کا صیغہ، تصدیق کرنے والا، یعنی انت مصدق، تم تصدیق کرنے والے ہو، ھذا مصدق، یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ مصدق ہلکا کیوں ہوا کہ مضاف بن گیا، اور الذی اس کا بنا مضاف الیہ، تو یہاں یہ حالت جر میں ہے، مصدق الذی، اس جو کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب اس جو کا آ رہا ہے صلہ، بین یدیہ، جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی یہ پچھلی کتابوں کی طرف ہے کہ تورات اور وہ، کہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ الذی بین یدیہ، جو اس کے ہاتھوں میں ہے، یہ ہاں جا رہا ہے قرآن کی طرف، کہ الذی بین یدیہ، جو اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کے پاس ہے، یعنی یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جن کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ سو یہ بین یدیہ میں ہاں ضمیر اس کتاب کی طرف جا رہی ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ۔ یہاں پہ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، یا تو یہ ہو کہ اس کے پاس، یا پھر اس سے پہلے جو چیز آئی ہے اس کے بارے میں، یہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہے، تو یہ مصدقن ہے۔ اچھا جی، یہ کتاب نازل کی گئی کیوں؟ لام تعلیل، وَلِتُنذِرَ، انذر ینذر، نون ضا را مادہ باب فعل، انذارن ڈرانا،
وَلِتُنذِرَ انذر ينذر تنذر سے یہ لام تعلیل نے اس کو نصب کر دیا. وَلِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں. کسے ڈرائیں؟ ام القریٰ. قریۃ ان کی جمع ہے قریٰ یعنی بستیوں کی. اب ام سے ماں بنتا ہے سو نصب ہوا یہ مفعول ہے اس کا. ام القریٰ سے مراد ہے مکہ یعنی بستیوں کی جو ماں ہے یعنی بستیوں کی جو سردار ہے. وَلِتُنذِرَ ام القریٰ تاکہ آپ بستیوں کے سردار بستی یعنی مکہ کو ڈرائیں. ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہے. ہا جا رہا ہے اس قریٰ کی طرف. حولہ ہوتا ہے ارد گرد ہونا. من استفہامیہ. ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں. استفہامیہ سے اس کا صلہ بن گیا اس میں موصول بن گیا کہ جو من حولہا جو بھی اس کے ارد گرد ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ. الذین اس میں موصول یہ مبتدا بنا صلہ بن گیا. یؤمنون باب افعال ایمان لانا فعل مضارع جمع مذکر غائب جس پر ایمان لایا جاتا ہے بالآخرہ. سو والذین یؤمنون بالآخرۃ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ خبر ہے اب اس الذین کی کہ یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں. بھی با حرف جر جس پر لانا ہے ہا اور وہ کیا ہے ہاذا کتاب اس کتاب پر. کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. آگے ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ہم مبتدا یحافظون خبر متعلق خبر صلاتہم مرکب اضافی علی کی وجہ سے مجرور ہوا. حافظ یحافظ باب مفاعل فاعل یفاعل حافظ مادہ یحافظون فعل مضارع حفاظت کرنا. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ان ایمان والوں کا حال ہے جو اس میں ہم ضمیر موجود ہے یہ اس کا حال ہے. جی تو ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا یہ آیت مبارکہ اسی طرح قرآن مجید میں کئی بار آئی ہے. من استفہامیہ کون ہے اظلم افعلو کے وزن پر یعنی کون ہے کیا کون ہے بہت ظالم. اب یہ اس کے مقابلے میں من حرف جر آتا ہے. من اس جو سے سو یہ ہے موصولہ اس میں موصول. سو ومن اظلم اور کون ظالم ہے من حرف جر من موصولہ. من اس جو سے. اب اظلم ہوتا ہے سب سے بڑا ظالم یعنی ومن اظلم کون سب سے بڑا ظالم ہے. ممن افترا را یا فا مادہ باب افتعال افترا یفتری جھوٹ باندھنا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. ممن افترا جو جھوٹ باندھے اللہ اللہ پر کذبا یہ اس کا مفعول ہو گیا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے یعنی اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات اس کی نسبت کرے. او قال یا پھر کیا ہے قال فعل ماضی یا پھر وہ کہے یہ وہی من ہے. اوحیا واو ہا یا مادہ باب افعال اوحا یوحی اوحا اس نے وحی کی. اب اس کا مجہول بنتا ہے اوحیا یعنی اوحا اس نے وحی کی. اوحیا اس کی طرف وحی کی گئی ہوا اس کا نائب الفاعل ہے. او قال اوحیا الیہ یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے. وا حالیہ ولم یوحا الیہ اوحا یوحی سے یوحیا سے مجہول کا صیغہ ہے. یوحا یا ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. ولم یوحا شیئن شیئن اس کا نائب الفاعل. ولم یوحا شیئن اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا. الیہ الی حرف جر اور ہاں اس جس نے کہا قالا کی ضمیر کی طرف یہ راجع ہے. اور من قالا جس نے کہا اس میں موصول کیا کہا سأنزل سین حرف استقبال مستقبل میں انزل انا فاعل فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ. ومن قال سأنزل اور جس نے کہا سأنزل میں نازل کروں گا مفعول مثل ما مضاف الیہ ہے مثل کا اس جو کی طرح ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا. یعنی یہ بات آپ یہاں پہ یہ ان ظالمین کی طرف بات. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے او قال اوحی الیہ وہ کہے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے. ولم یوحا الیہ شیء اور اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں ہوتی. جیسے یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں. ومن قال اور پھر یہ بھی وہ عطف ہے صاحب ومن اظلم پہ. اس کے بعد ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ اور جو یہ کہے
کہ میں نازل کروں گا ویسا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے. نہیں یہ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ لو اگر یا کاش ترا فعل مضارع انت فاعل رآ یرا دیکھنا. ولو ترا کاش آپ دیکھیں اذ ظالمون. اب اذ الظالمون جب ظالم یہ حالت رفع میں ہو گیا جمع مذکر سالم ہے یہ مبتدا بن گیا. ولو ترا اذ الظالمون کاش آپ دیکھیں جب ظالموں کو فی غمرات الموت غمرتن یعنی سختی فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں. تو یہ مرکب اضافی ہے. کاش اذ الظالمون فی غمرات الموت آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اذ کو ہم ترجمہ کرتے ہیں ماضی میں لیکن پیچھے لو ایک کاش کی کیفیت آ رہی ہے اس لیے ہم حال میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. والملائکۃ اور فرشتے باسطو ایدیہم والملائکۃ باسطو ایدیہم. اب یہ ملائکہ تو مبتدا ہو گیا باسطو ایدیہم خبر ہے. باسطن پھیلانے والا مطلب ہاتھ بڑھانے والا. تو یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ یہاں پہ الف موجود ہے باسطون سے نون ڈراپ ہے. اب آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ یار یہ ماضی جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ فعل کے کسی بھی مادے پہ بھی سیٹ نہیں ہوتا. دیکھیں فعل ماضی کے جو جتنے بھی ہیں جو ہمارے پاس فعل ماضی کے صیغے موجود ہیں تمام کے تمام ابواب میں سے یہ کسی پر بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتا. آپ اگر تول کر دیکھ لیجئے گا کہ فعل ماضی کے کسی باب میں یہ فٹ ہوتا ہو کسی میں نہیں فٹ ہوتا. سو اس لیے باسطو اسم الفاعل کا صیغہ باسطن پھیلانے والا بڑھانے والا. سو والملائکۃ باسطو ایدیہم یدن کی جمع ایدن. سو ایدیہم یہ مجرور ہے باسطو کا مضاف الیہ کی وجہ سے. والملائکۃ باسطو ایدیہم اور فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں اپنا. سو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک فعل محذوف ہے کہ جب وہ فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں اخرجو اخرج یخرجو امر کا صیغہ ہے انتم باب افعال سے. اخرجو تم سب نکالو انفسکم اپنے آپ کو. یعنی یہاں پہ علماء نے اس کی تفسیر میں تشریح میں یہ بات فرمائی ہے کہ جب فرشتے ان کی جان نکال لیتے ہیں تو پھر انہیں کہتے ہیں ہاں بھائی اب نکالو اپنے آپ کو ہمارے ہاتھ سے. سو ڈیفرنٹ اس کی توجیحات بیان کی گئی ہیں. والملائکۃ باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم. انفسکم مفعول ہے اس کا کہ اپنے آپ کو نکالنا. سو آگے ہے الیوم تجزون عذاب الہون. الیوم آج کے دن تجزون جیم زا اور یا مادہ جزا یجزی یہ تجزون انتم اس کا نائب الفاعل مجہول کا صیغہ یعنی تجزون تم سب جزا دیے جاؤ گے. الیوم تجزون تم سب آج بدلہ دیے جاؤ گے. عذاب الہون اس کا مفعول کون سا عذاب ذلت کے عذاب کی. سو یہ ہون کہتے ہیں ذلت اسی سے عذاب مہین ذلت والا عذاب. سو عذاب الہونی یعنی ذلت کا عذاب تم سب دیے جاؤ گے بدلے میں. اچھا اس کا سبب کیا ہوگا. اس کا سبب لاسٹ میں لکھتا ہوں کیوں یہ عذاب دیا جائے گا. یہ با سببیہ ہے ما موصولہ اس جو کے سبب کنتم انتم اس کا اسم کنتم تقولون یہ اس کی خبر ہو گئی. بما کنتم تقولون جو تم کہا کرتے تھے علی اللہ اللہ پر غیر الحق کی سچ کے سوا یعنی جو تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے یہ مفعول ہو گیا اس کا. سو بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق کی اور وکنتم یعنی اور دوسرا سبب کیا وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. انتم اس کا اسم وکنتم اور تم تھے ان آیاتی ہی اس کی آیات کے ساتھ تستکبرون کاف با را مادہ باب استفعال تکبر کرنا. انتم تا اور واو نون ان آیاتی ہی تستکبرون تم اس کی آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے. جی اگلی آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. لام تاکید کاف قد یہ بھی تاکید فعل ماضی کے ساتھ وَلَقَدْ اب تم آ چکے. یہ بیسیکلی روز قیامت جو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے یہ وہ بات ہے اس لیے اللہ کے علم کے مطابق یہ اللہ کے علم میں تو یہ بات ہو چکی ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا نا مفعول جیم حمزہ یا مادہ جا یجیوانا جئتم یہ میم تھا تم جئتم تم سب آئے. انتم اس کا فاعل سو واو ملانے کے لیے دی جاتا ضمیر کے ساتھ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا کہ تم سب ہمارے پاس آ چکے ہو فرادا فردن 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 اکیلے 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 اکیلے
یہ فردن کی جمع ہے، فرادا بعض سے کلیکٹیو ناؤن بھی کہتے ہیں. تو تم سب وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، یقیناً تم آ چکے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے. کاف حرف جر ما موصولہ، یہ متعلق فعل اس جئتمونا کے. کما جیسا کہ خلقنا، نحن فاعل فعل ماضی، خلق یخلق کو پیدا کرنا، ہم نے پیدا کیا، کم مفعول تم سب کو، اول مرتن یہ دوسرا مفعول، اول مرتن پہلی دفعہ، مرتن ہوتا ہے بار، سو اول مرتن پہلی بار. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم یقیناً ہمارے پاس آ چکے ہو اکیلے اکیلے جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. مطلب یہ ہے کہ اکیلے ہی دنیا میں آئے تھے اور اکیلے ہی رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، قبر میں بھی اکیلے ہی جانا ہے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، ترک یترک باب نون سے چھوڑنا، انتم فاعل، وترکتم اور تم نے چھوڑ دیا، مفعول کیا چھوڑا، یہ وہ ہے ما موصولہ جو خولنا، خا واو لام مادہ باب تفعیل، تخویل اس کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. ما خولنا جو ہم نے عطا کیا، کم مفعول، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور تم چھوڑ چکے، ما خَوَّلْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں عطا کیا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ یہ مفعول ہے خَوَّلْنَا کا، وَرَاء پیچھے بیک سائڈ، ظَهْرٌ کمر کے پیچھے، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ یہاں سے مراد یہ ہے کہ تم پیچھے چھوڑ آئے جو کچھ تھا. سو یہ پورا مفعول ہے خول کا، اور یہ پورا مفعول ہے ترکتم کا، پورا جملہ. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور تم وہ چھوڑ آئے جو ہم نے تم وہ سب پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا. وَمَا نَرَى واو ما اور ما نفی کا، ما نرا، رآ یرا نون، نرا نحن فاعل فعل مضارع، اور ما نرا ہم نہیں دیکھتے، معکم تم سب کے ساتھ، یہ مفعول ظرف، معکم تم سب کے ساتھ کیا نہیں دیکھتے، شفعاءکم شفیعن کی جمع شفعاء شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے، مفعول مرکب اضافی ہے. وما نرا معکم شفعاءکم اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھتے. اب یہ ان شفعاء کی صفت ہے، الذین زعمتم وہ لوگ جن کے بارے میں تم نے زعمتم گمان کیا، جن کے بارے میں تم نے سوچا خیال کیا. زعم یزعمو، سو زعمتم فعل ماضی، انتم فاعل، الذین زعمتم اب یہ اس زعمتم کا پورا جملہ ہے، مفعول کہ کیا تھا وہ، انہم فیکم، ہم اسم و انا، فیکم شرکاء خبر، اور فیکم تم سب میں، شرکاء شریکن کی جمع شرکاء. دیکھیں شرکاء ہم نارملی ایسے لکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا قاعدہ کچھ اس طرح سے ہے. سو انہم فیکم شرکاء کہ وہ تم سب میں شرکاء ہیں، شریک ہیں، یعنی وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، آج وہ تمہارے ساتھ تمہاری سفارش کرنے نہیں آئے. لقد تقطع بینکم، لقد فعل ماضی، تقطع یتقطع باب تفاعل، منقطع ہو جانا، کاٹ دیا جانا، تقطع قاف تا عین مادہ، لقد تقطع یقیناً، لقد تقطع وہ کاٹ دیا گیا، بینکم تم سب کے درمیان، یعنی تم سب کے درمیان تعلق کو کاٹ دیا گیا ہے. وضل عنکم، ضل یضل گمراہ ہو جانا، دور ہو جانا، الگ ہو جانا. وضل عنکم اس کا ہوا فاعل ہوا، وضل عنکم اور وہ تم سے گمراہ ہو گیا، دور ہو گیا. اب وہ کیا ہے، وہ اس کا فاعل اصل میں اب آ رہا ہے. ما کنتم تزعمون جو تم خیال کیا کرتے تھے وہ تم سے آج دور ہو گیا. وضل عنکم ما کنتم، ما موصولہ، کنتم اسم انتم ہو گیا، یہ خبر تزعمون، زا عین اور میم مادہ باب نون سے، زعم یزعم اس کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، گمان کرنا، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا. وضل عنکم ما کنتم تزعمون. آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں انشاءاللہ باقی آیات اگلے لیکچر میں. جی تو تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول کی بشریت اور ان پر کتاب کا نزول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس طرح تعظیم نہیں کی جس طرح تعظیم کرنے کا حق تھا. انہوں نے اس کے رسولوں کی بھی تکذیب کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث بنانا. قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس.
سو کہہ دیجئے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ نے ان کی طرف کتاب نازل ہونے کے جو منکر ہیں ان کے صلب عام کے جواب میں قضیہ جزیہ موجبہ کے اسبات کے ساتھ جواب دیں، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، سو تم بھی جانتے ہو اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر نازل کیا، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے اور ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، یعنی ساری کتاب کو تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق کی شکل میں رکھا ہے اور اصل کتاب میں سے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے ان اوراق پر لکھتے رہتے ہو اور اس کتاب میں اپنی مرضی سے تحریف و تبدیلی کرتے ہو۔ اس کے بعد وَعَلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اس کتاب کے ذریعے تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، یعنی قرآن کس نے اتارا ہے جس میں سابقہ لوگوں کے حالات ہیں، مستقبل میں پیش آنے والے واقعات ہیں۔ قل، اللہ کہہ دیجئے اللہ نے، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر ان کو چھوڑ دیجئے اپنے بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ ویسی ہی کتاب ہے جیسے ہم نے نازل کیا تھا، بابرکت ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے لیے نازل کی گئی، آپ مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں تاکہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں، ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، پہلے ہر نبی کو بطور خاص اس قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا مگر مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جھوٹے مدعی نبوت سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی حالانکہ اس پر کچھ نہیں آیا ہوتا۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو یہ کہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اس طرح میں بھی نازل کر سکتا ہوں، یعنی جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ بھی اس کے جواب میں اسی طرح کی وحی نازل کر سکتا ہے۔ موت کے وقت اور قیامت کے دن ان ظالموں کا حال کیا ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش آپ ان ظالم مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی انہیں مارنے کے لیے، ان کی جانیں نکالنے کے لیے ان کے جسموں سے باہر نکل آئیں۔ اسی وجہ سے فرشتے ان سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ کافر کی موت کا وقت جب آتا ہے تو فرشتے اسے عذاب، سزا، توقوں، بیڑیوں، جہنم اور اس کے گرم اور کھولتے ہوئے پانیوں، سزاؤں کی بشارت سناتے ہیں اور اللہ کے غضب سے ڈراتے ہیں، تو اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، باہر نکلنے سے انکار کر دیتی ہے، تو فرشتے مار مار کر کافروں کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسے ہی آج تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے ہو۔ یہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ تم سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، یعنی جن نعمتوں اور مالوں کو تم نے دنیا میں حاصل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال صرف وہ ہے جسے تو نے کھایا، ہضم کر لیا، پہنا اور اسے بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے اسے آگے بھیج دیا، اس کے بعد سوا جو کچھ ہے تو وہ جانے والا ہے اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر آنے والا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا ابن آدم کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ وہ بکری کے بچے کی طرح کمزور اور لاغر سا ہوگا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا تو نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ بندہ جواب دے گا اے رب میں نے اسے جمع تو کیا تھا مگر جتنا جمع کیا اس سے زیادہ پیچھے چھوڑ کر آیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا ابن آدم ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا، لیکن وہ کوئی چیز ایسی نہیں دیکھے گا جسے اس نے آگے بھیجا ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔
اس کے بعد وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں۔ یہ ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کی بات ہے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک بنائے ہوئے تھے اور خیال کیا ہوا تھا کہ یہ انہیں آخرت میں نفع پہنچائیں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً آج تمہارے آپس کے تعلقات منقطع ہو گئے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک کے شائبوں سے بھی جو ہے نا بچائے، شرک سے ہمیں اس طرح دور کر دے، اس طرح متنفر کر دے جیسے ہم اپنے معاملات میں بعض چیزوں سے متنفر ہوتے ہیں، ہم ان کو ناپسند کرتے ہیں، سخت کراہت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں شرک سے بھی کراہت کرنی ہے اور اس کے باریک باریک باتوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔